رات کی گفتگو میں نے ایک نمازی کا ذکر کیا جو یہی بیان سننے آیا تھا کہ اس نے نیت باندھنے کے لیے ہاتھ صحیح نہیں اٹھائے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فقہ حنفی اول سے آخر تک متفق ہے کہ مرد کانوں کے نرموں تک ہاتھ اٹھائے گا اور عورت کندھوں تک اٹھائے گی اس طرح. تو ایک حنفی مسجد میں حنفی مسلمان وہ اپنی فقہ اور امام کے خلاف کرے قیامت کی نشانی ہے. شرم کی بات، بہت ہی بے حیائی اور بہت ہی غزالت کی بات. جیسے آدمی نماز پڑھے اور شلوار نہ پہنے تو آپ یہی کہیں گے کہ رذیل ہے، مجنون ہے. شلوار رکھ کے قمیص میں نماز، قمیص رکھ کے خالی شلوار میں نماز پڑھے تو آپ کہیں گے کہ دماغی توازن کھو بیٹھا ہے. مسائل جاننے والے جب مسئلہ اتنا پختہ ہے کہ ہمارے اپنے مسلک اور فقہ میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے، اس میں یہی قول ہے. احادیث مبارکہ میں جتنی روایتیں آئی ان سب پر عمل ہو جائے گا جب آپ ہاتھ کانوں کے نرموں کے سیدھ میں اٹھائے. بعض فقہا کا تحتاوی علی المراقی میں کہا ہے کہ یہ مسو، یہ انگوٹھے کانوں کے نرمے مسح کر لے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہاتھ اٹھ گئے، صحیح اٹھے. اور یہ بحث بھی کی گئی ہے کہ انگلیاں بند ہو یا کھلی ہو. فرمایا بند انگلیاں سجدے میں اور کھلی انگلیاں رکوع میں. بند کو کہتے ہیں ضم الاصابع اور کھلی کو کہتے ہیں تفریج الاصابع. تو حالت سجدے میں انگلیاں بند اور حالت رکوع میں انگلیاں بالکل کھلی تاکہ گھٹنے پکڑے جائیں. تو دو حالتیں اور بھی ساتھ معلوم ہو گئے. اور ہاتھ باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھائے جائے تو ایک ہی طریقہ ہے، دوسرا طریقہ اس میں نہیں ہے کہ یہ انگوٹھے ہمارے کان کے نرموں کے سیدھ میں آئے اور یہ بقی انگلیاں اوپر آ جائے اور یہ ہاتھ کے یہ کندھوں کے اور جسم کے دیگر حصوں جتنی حدیثیں تھی سب پر عمل ہو گئے. والجمع حسن، اور یہ بہترین جمع ہے. اور اس کو کہتے ہیں نشر الاصابع. نشر کے معنی معمولی فرق ہے. اگر بالکل بند کر دے تو ضم الاصابع، ضاد میم ضم. بالکل کھول دے تو تفریج الاصابع. یہ مسئلے یہ ہمارے مذہب کا سرمایہ ہے. ہم اس وجہ سے مسلمان ہیں اور حنفی فقہ کے پابند ہیں. ہمارے امام اعظم سب سے زیادہ دین جاننے والے ہیں.